میرے آئیڈیل پروفیسر راشد لطیف خان ہیں. ان کی بایوگرافی، آٹو بایوگرافی، وہ میں نے اتنی ڈیٹیل سے پڑھی کہ مجھے راشد صاحب نے کہا کہ تو میرے تو بھی زیادہ میرے بارے جانن لگ گیا. تو یہ خیر انہوں نے پیار سے مجھے یہ بات کہی. لیکن اب راشد صاحب کی زندگی پہ آپ نگاہ ڈالیں کہ انہوں نے دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، اور پاکستان میں واپس آ کر انہوں نے نئی جوہتوں پر کام کیا اور اس ملک کی اپنی اس تعلیم سے جو کہ بیرون ملک حاصل کی تھی اس سے کی. اس کے ساتھ ساتھ راشد صاحب نے اپنے والدین کی خدمت کی. مجھے یاد ہے کہ ان کے گھر میں ان کے والد صاحب کے ساتھ ان کے 2-3 چچا بھی رہتے تھے اور ان کی بھی انہوں نے کفالت کی. تو یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ انہوں نے زندہ لوگوں کو اپنی زندگی میں پہلے اہمیت دی، اور اس کے بعد انہوں نے جب ہسپتال بنایا تو اس کا نام بھی انہوں نے حمید لطیف رکھا. حمید ان کے سسر تھے. انہوں نے کہا سسر بھی باپ ہوتا ہے، اور لطیف ان کے والد صاحب تھے. اور ان کی والدہ کی ڈیتھ میرا خیال ہے 2002 میں یا 2003 میں ہوئی تھی. میں گیا بھی تھا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ والدین جب زندہ ہوں تو ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی ایک بہت بڑی چیریٹی ہے، ایک بہت بڑا صدقہ ہے. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ترقی دی ہے اور جو اس وقت یہ عروج پر پہنچے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مرنے والوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندہ لوگوں کا بھی خیال رکھا. اور یہ شجر کاری جو اشجار محبت ہیں تو اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو انوائرمنٹ اس سے بہتر ہوگی، آپ کو آکسیجن ملے گی، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اور بہت سے صادق صاحب نے پھلوں کے درخت بھی لگائے ہیں، لوگ اس کا پھل بھی کھائیں گے. اور ہیں جی اچھا وہ فون پہ بات ہو رہی ہے. اچھا میں سمجھا شاید مجھ سے کچھ ہے جی جی جی. تو یہ بہرحال یہ دونوں چیزوں کے لیے ہم نے لگائے ہیں، اب اپنے مرنے والے دوستوں کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی. اور اس کے بعد یہ میں جنہوں نے ڈونیشن دی ہیں، لائق صاحب نے یہ سن چکے ہیں، لیکن میں پھر دوبارہ میں چاہوں گا کہ وہ کروں اور اپنی بات کو میں ختم کروں کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، ترنم کھول سکتے ہیں، محبت بول سکتے ہیں، تبسم اوڑھ سکتے ہیں، دلوں کو جوڑ سکتے ہیں، تمہارے ساتھ چلنے کو زمانہ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں اور تسنن سے مبرہ ہیں، متانت سے مرصع ہیں، وزاداری کا پیکر ہیں، رواداری کا مظہر ہیں، نئے رستے بناتے ہیں، نئے رشتے سجاتے ہیں. شہر سے جب نکلتے ہیں تو صحراؤں میں رکتے ہیں. آپ جیسے اس صحرا میں آ کے لاہور سے بیٹھے ہوئے ہیں تو صحراؤں میں رکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں، اور زمین زادے ہیں دیوانے، یہ علم و فن کے پروانے ہیں. کسی کو مان دیتے ہیں، کسی کی مان لیتے ہیں، کسی کو کم نہیں کہتے، سفر میں دم نہیں لیتے. زمین آباد کرتے ہیں، فلک کو کھوج سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں. اور کوئی جو ڈھونڈنا چاہے، انہیں اگر کھوجنا چاہے تو خود میں جھانک کر دیکھے، وہ خود کو جھانک کر دیکھے، بڑی سچائی سے سوچے، بہت سچائی سے سوچے تو ان لوگوں میں آئے گا جو طوفان موڑ سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اچھا سوچ سکتے ہیں. تو یہ ان تمام لوگ جنہوں نے کہ اپنے الما میٹر کی خدمت کی ہے
یہ ان کی تعریف میں نے یہ کہا ہے. اور پھر آخر میں ایک وہ لائق صدیقی صاحب نے ایک ترانہ لکھا تھا نشتر کا، مجھے اب پورا یاد تو نہیں ہے، مطلب میں نے اور انہوں نے مل کے لکھا تھا. تو لیکن کیونکہ جو سینئر آدمی ہوتا ہے تو اسی کا ہی نام چلتا ہے. لیکن بہرحال مجھے اس کا صرف ایک بند یاد ہے. نشتر کالج کی ہے لوگوں اپنی شان نرالی، اپنی شان نرالی، یہاں کی روشن سڑکیں دل کو لگتی ہیں متوالی، لگتی ہیں متوالی. یہاں کا روزی گارڈن تو ہے پھولوں کا گہوارہ، نشتر ہے ہمارا، نشتر ہے ہمارا. بہت شکریہ.